بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کتے کی تخلیق یعنی پیدائش کیسی ہوئی؟ کتا نجس یعنی ناپاک کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے منع کیوں فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل کیوں نہیں ہوتے؟ کتے میں کون سی 10 صفات ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ اور کتے آذان کی آواز سن کر روتے کیوں ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی آج کوشش کروں گا۔ کتے کی تخلیق سے متعلق 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت امام عبد الرحمن الصفوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمائی ہے، اور اسی روایت کو تفسیر روح البیان میں بھی جلد اول میں نقل فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو نہ صرف سجدے سے انکار کیا بلکہ اس نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک بھی دیا۔ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا، جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ دوسری روایت نور المبین نامی ایک کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں کتے کو رکھنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا، تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی طرح کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ تو درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی، تو اس کف یعنی تھوک سے کتوں کو تخلیق فرمایا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے، اور انہوں نے انسانوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو بچا لیا۔
بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227 اور مسلم شریف سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی سی ہے؟ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے آج رات آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آئے نہیں ہیں، پورا دن اسی طرح گزر گیا، پھر آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پر پانی بھی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو، جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک قیرات کے بارے میں صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا کہ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب احد پہاڑ جتنیاں نیکیاں اگر کسی کے نامہ اعمال میں سے کاٹ دی جائیں، ختم کر دی جائیں، نکال دی جائیں تو باقی پھر کیا رہ جائے گا؟ تو وہ بھی ایک نہیں 2 قیرات ہیں۔ لہذا جو حضرات کتے پالتے ہیں، شوقیہ پالتے ہیں، حفاظت یا شکار کی غرض کے علاوہ پالتے ہیں، تو ان کو اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں اجر کم ہو جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ کھا جاتا ہے۔ اسی لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مکان پر نہیں جاتے جہاں نجس چیز ہو۔ ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا مادہ بھی پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس یعنی ناپاک برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرعی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ ولی ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے۔ جو کچھ کتے کو مل جائے تو وہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، اور یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور یہ رادعین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا اور یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ادنا جگہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 9، اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ کتے آذان کی آواز سن کر روتے کیوں ہیں؟ سامعین و ناظرین،
آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات شیاطین اور جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسا کہ رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اذان کی آواز اسے نہیں سنائی دیتی۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو چھپا رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ مردے کی چیخو پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اسی لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں، دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے اس دنیا میں موجود ہیں۔